آج رومی کی گود بھرائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عاطف کو مہرو کو لے کر آنا پڑا تھا۔ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہن کی خوشی مس نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس خوشی کے لیے یہاں چلا آیا تھا۔ رومی بہت خوش لگ رہی تھی، پہلے سے زیادہ نکھر گئی تھی، یعنی سارا کا گھر چھوڑ کر جانے کا اس پر مثبت اثر ہوا تھا۔ وہ گلاب کی طرح کھل رہی تھی، ظاہر ہے شوہر کی مکمل توجہ پا کر اسے کھلنا ہی تھا اور وہ کھل رہی تھی۔ پہلے کے برعکس وہ بھی زیادہ خوش تھا، وہ خاصا مطمئن لگتا تھا، اس کے چہرے پر ایک بے سکونی ہوتی تھی جو اب نہیں تھی۔ وہ سکون میں تھا اور رومی کے ساتھ بے حد خوش دکھ رہا تھا۔ تبھی گیٹ سے لائٹ بلو رنگ کی فراک میں ملبوس سارا داخل ہوئی۔ سب جو بے حد خوش نظر آ رہے تھے اچانک سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آصف اٹھ کر کھڑا ہوا، قدم اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف گیا۔ تم نے دیر کر دی، آپ نے کہا تھا آپ لینے آئیں گے مگر نہیں آئے، تو ظاہر ہے میں انتظار کرتی رہی۔ ہاں میں بھول گیا تھا، خیر ہے میں آ گئی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے گھر میں لے آیا تھا۔ سارا کی نظر عاطف پر پڑی، اس نے جھرجھری لی، دوسری نظر اس کی بیوی پہ گئی جو خاصی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی مگر بیماری کی وجہ سے مرجھا رہی تھی، اپنی بہن کے ساتھ باتوں میں مصروف لگتی تھی۔ رومی کی نظر سارا پر پڑتے ہی رومی کا موڈ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ وہ جتنی خوش پہلے دکھ رہی تھی اب اتنی ہی ڈسٹرب لگ رہی تھی، کیونکہ آصف جا کر سارا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سے 1 ہفتے بعد مل رہا تھا۔ وہ رومی کا خیال رکھتا رہا تھا مگر اس کی 5 منٹ کی دوری بھی اب اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس میں وہ کڑ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی۔ یہ غیر متوقع تھا۔ اس کی ساس نے آصف کی طرف دیکھا۔ جان بوجھ کر کرتے ہو نا تم یہ سب کہ اسے برا لگے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ اسے مت بلاؤ، کیوں آئی ہے یہ یہاں؟ آپ مجھے منع کرتی تو میں نہیں آتی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں زیادہ بھولی مت بنو، مجھے پتا ہے تم اتنی معصوم نہیں ہو، جان بوجھ کر ہی آئی ہو یہی تماشا کریٹ کرنے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگ ہیں؟ ہاں تو پھر یہ بھی تو تماشا بنانے آئی ہے نا۔ جانتی تھی رومی کو اس کا یہاں ہونا پسند نہیں، تبھی تو گھر چھوڑ کر جانا پڑا ہے اسے، اسی لیے چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، میری بہو کا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی رومی کی طرف۔ آصف اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ رومی ایسے ری ایکٹ کرے گی۔ اٹس اوکے، میں آپ کی مجبوری سمجھتی ہوں۔ تم میری مجبوری نہیں ہو، تم ذمہ داری ہو میری۔ آصف نے یہ نہیں کہا تھا، تم محبت ہو میری، جیسے وہ ہمیشہ بولا کرتا تھا۔ اب وہ صرف ذمہ داری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سٹپٹ آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں چلتی۔ وہ مڑی تو اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ رک جاؤ، میں نہیں رک سکتی۔ وہ بنا مڑے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ رکو، وہ پلٹی۔ جب عاطف بھاگتا وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کچھ بتانے آیا ہوں، کچھ سمجھانے آیا ہوں۔ ہمیشہ اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتے سارا، تم ہمیشہ یہی کرتی ہو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تم آصف کی پہلی بیوی ہو، وہ نہیں۔ اچھا، وہ دونوں باہیں ملاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم مجھے سمجھاؤ گے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ بالکل، میں تمہیں سمجھاؤں گا کیونکہ ماموں بالکل ٹھیک کہتے تھے، تم نادان ہو، ضدی ہو، ٹیڑھی ہو، کبھی سدھر نہیں سکتی۔ بابا کے لفظ دہرا کر مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں، ہم نے اپنے کھوئے ہیں، تم نے باپ کھویا ہے، میں نے ماں کھوئی ہے، ایک ہی دورانیہ ہے مگر ملے نہیں کبھی ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں مجھ سے ملنا نہیں تھا اور میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور اب دیکھ رہا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تم خود کو بلا وجہ سزا دے رہی۔ میں ادھوری ہوں، تم جانتے ہو۔ مکمل عورت ہوتی تو آصف کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتی۔ یہ میری مجبوری ہے۔ ہاں تو دوسرا نکاح گناہ نہیں ہوتا، اس نے کر لیا ہے، وہ انصاف کرنا چاہتا ہے، اسے انصاف کرنے دو۔ تم کیوں اس کے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہو؟ رومی کی باتیں مان کر تم اس کی عادتیں خراب کرو گی۔ آج وہ تمہیں برداشت نہیں کر رہی، کل وہ اس کو تمہیں چھوڑنے کے لیے بلیک میل کرے گی، اور اگر تمہارے یہ مزاج ہوں گے تو اسے چھوڑنے میں تمہیں وقت نہیں لگے گا۔ مرد کو وہ عورت میسر ہونی چاہیے جس سے اسے محبت ہو، ورنہ اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مرد کو وہ عورت میسر ہونی چاہیے جس سے اسے محبت ہے، ورنہ اس کے اندر سے اس کے لیے عزت بھی
ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری عزت نہیں کرتا؟ کرتے ہوتے تو یوں بیچ سڑک میں مجھے نہ روکتے، کرتے ہوتے تو یوں کبھی میرے پیچھے نہ آتے۔ تم بھول گئے ہو کہ تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، میں تمہاری رشتے میں کچھ لگتی ہوں۔ تم سب بھول گئے ہو مسٹر، میں کچھ نہیں بھولا، تم بھول گئی ہو۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ قدم پیچھے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ میں رومی کے لیے بہت خوش ہوں، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور بول رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ بہت تکلیف دہ ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کروا ہی نہیں پا رہی، تم کیوں مجھے فورس کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں ہر وہ کوشش کرنا چاہتا ہوں جس سے میں تمہیں بچا لوں، اپنے بیٹے کے لیے، میرے لیے۔ تو میرے سامنے یہ مایوسی والی باتیں مت کرو پلیز۔ میں جو بھی کر رہی ہوں نا صرف آپ ہی کے لیے تو کر رہی ہوں، ورنہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ میں رومی کے لیے واقعی بہت خوش ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہاں مگر وہ غلط کر رہی ہے۔ ہاں جانتی ہوں، میں نے سمجھایا ہے اسے کہ یہ ظلم نہ کرے، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ رومی بہت ضدی ہے۔ بالکل میں جانتا ہوں۔ عاطف نے محسوس کیا وہ گہرے گہرے سانس لیتی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سانس میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ پلیز مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، اس وقت میرے ساتھ لگے نا۔ وہ دوبارہ اسے کھینچ کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی، جیسے تکلیف میں ہو، مگر وہ خود کو اس میں بھینچے جا رہی تھی اور وہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ کیا کرتا؟ وہ سکون چاہ رہی تھی اور وہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس تکلیف میں ہے، کہ نہ جانے وہ اسے کھو نہ دے۔ مگر اگلی صبح بے حد تکلیف دے تھی۔ مہرو، عاطف علی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ مہرو عاطف علی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ بے حد خاموشی کے ساتھ، بنا کسی کو پریشان کیے اس نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ وہ صبح اٹھا تھا تو وہ نہیں اٹھی تھی۔ بے حد رویا تھا، بے حد چیخا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا تھی۔ وہ تھی تو وہ کبھی اسے بتا ہی نہیں پایا تھا کہ وہ کیا تھی۔ اب وہ چلی گئی تھی تو وہ کیسے بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی اور وہ اس کے بغیر کتنا نامکمل تھا۔ اس کی مسکراہٹ، کھلکھلانے کا انداز، شرارتیں، اسے بیچا تنگ کرنا، نوک جھوک، سب یاد آ رہا تھا۔ پچھلے 5 سال کے اس خوبصورت خواب کی طرح کم نہیں تھے۔ شادی کے شروع والے ماہ بہت مشکل تھے عاطف کے لیے۔ وہ اسے قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر مہرو کی محبت نے عاطف کا دل نرم کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وفادار رہنے لگا تھا۔ اپنے خیال، اپنے احساسات، اپنا لمس صرف اپنی بیوی تک محدود کر دیا تھا۔ اس کی تو پوری دنیا اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اب وہ چلی گئی تھی تو ہر طرف ویرانی تھی۔ ماں کے بعد یہ دوسرا بہت بڑا صدمہ تھا جو عاطف علی کو ملا تھا۔ عاطف نے بے دہانی میں دروازہ کھولا، بنا پوچھے کہ کون ہے۔ سامنے وہ کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں میں مزمل سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تمہاری وائف کی ڈیتھ کا۔ میں پہلے آنا چاہتی تھی مگر آ نہیں سکی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آؤ۔ وہ پیچھے ہٹا، وہ اندر آ رہی تھی۔ مزمل سامنے ہی صوفے پر بیٹھا پینٹنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ جانے کیوں اس کے حصار میں رونے لگا تھا۔ شاید اسے کسی نرم حصار کی ضرورت تھی جو سارا کی طرف سے اسے ملا تھا۔ میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ مما مما، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اس کے انداز پر سارا بھی رونے لگی۔ اس بچے کی معصومیت میں کچھ تھا جس نے اس کا دل چیرا تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں نہیں چاہتی چھوڑ کے، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے، آتی رہوں گی۔ ہم تو دوست ہیں نا؟ ہاں ہم دوست ہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت پیارے انداز میں اٹک اٹک کر معصومیت کے ساتھ بول رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، پیر سب سرخ ہو رہے تھے۔ وہ ایک بھالو کی طرح تھا، ایک پیارا خوبصورت بچہ جس پر کسی کا بھی دل آ جائے، اور اب وہ رو رہا تھا تو سارا کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ اسے بڑے پیار سے سلا چکی تھی۔ وہ رو رو کر اسی کی آغوش میں سو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اسے یوں سنبھالنے کے لیے۔ کب سے ایسا ہی ہے؟ مجھ سے چپ نہیں ہوتا، اپنی ماں سے بہت مانوس تھا، جانتی ہوں، ہر بچہ ہوتا ہے۔ میں آتی رہوں گی مزمل کے لیے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ مسکرایا۔
مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرائی، مگر اب کچھ بھی غلط مت کہنا کہ تم بری ہو، تمہارے ساتھ ہونے سے کچھ بھی غلط ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ایک انسان ہو جس سے کسی کو بھی سکون مل سکتا ہے۔ اپنے بارے میں میرے سامنے کچھ غلط مت کہا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے برا لگتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ شکر ہے کہ تم کوئی بات مانتی تو ہو۔ اللہ نے آصف رضا کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، 2 خوبصورت جڑواں بیٹوں سے۔ کئی سالوں کے انتظار کے بعد اس کے گھر میں کلکاریاں گونجی تھیں۔ بچوں کی وہ بے حد خوش تھا، بیٹوں کا نشہ سر پہ چڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ رومی کا مکمل طور پر گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ جو کہتی تھی وہ مان لیتا تھا۔ وہ کہتی تھی رات ہے تو وہ کہتا تھا رات ہے۔ وہ کہتی تھی دن ہے تو وہ کہہ لیتا تھا ہاں دن ہے۔ وہ اس قدر اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اولاد کی خوشی کچھ ایسی ہوتی ہے، پہلے جو وہ اپنے احساسات چھپانے کی کوشش کرتا تھا اب چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وہ واقعی مکمل ہو گیا تھا، واقعی رومی نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اپنے بچوں کو پا کر وہ بے حد خوش تھا، اور واقعی وہ بھول گیا تھا کہ ایک اور وجود بھی ہے جو اس سے منسلک ہے، جس کی ذمہ داری اس پر ہے، جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا، کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا کیا تھا؟ وہ پچھلے کئی ماہ سے اکیلی اپنے باپ کے گھر پر پڑی ہوئی تھی، اور توفیق تو اسے ہوئی ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے ایک دفعہ مل ہی آئے۔ وہ ان 5 ماہ میں صرف ایک دفعہ اس کے پاس گیا تھا، وہ بھی چند منٹس کے لیے۔ اس کے بعد اسے فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ رومی نے اسے اکیلا ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے بارے میں سوچ سکیں، اور اب تو وہ 7ویں آسمان پر تھا، اولاد کا باپ جو بن گیا تھا، وہ بھی بیٹوں کا باپ۔ سارا کہاں سے یاد آئے؟ اس نے تو صرف محرومیاں دی تھیں اسے، بقول اس کی ماں وہ تو منحوس تھی۔ شاید اب وہ بھی اس بات پر اعتبار کرنے لگا تھا کہ اگر وہ اس گھر میں آئے گی تو اس کے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے تو وہ اسے واپس نہیں لا رہا تھا، ورنہ اسے کب کا واپس لے آنا چاہیے تھا۔ اور اس کی ان سوچوں میں اضافہ رومی کی سوچ نے کیا تھا۔ وہ ہر وقت سارا کے خلاف اس کا دماغ بھرتی رہتی تھی، اور وہ بھر چکا تھا۔ رومی وہی بولتی تھی جو اس کی ساس بولتی تھی۔ وہ ماں اور بیوی کی باتیں چپ کر کے اب سن لیتا تھا، جو آصف رضا سارا کے خلاف ایک شبد نہیں سنتا تھا، اچھل پڑتا تھا، چلانے لگتا تھا۔ اب اس کی ساری برائیاں چپ چاپ ماں اور بیوی کے منہ سے سنتا رہتا تھا۔ فرق آ گیا تھا، بے حد وہ بدل گیا تھا، اور اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کیسے سارا کے خلاف سن لیتا ہے، کیسے اسے برا مان لیتا ہے، اسے منحوس سمجھ لیتا ہے۔ وہ مزمل کو گود میں سلا رہی تھی۔ میرا بچہ سو جاؤ، وہ منہ بناتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ روز میرے ساتھ کھیلنے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں نا، وہ بہت پیاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی بند ہو رہی تھیں۔ وہ بہت پیار کرنے لگا تھا اس سے ان چند ماہ میں۔ وہ بے حد مانوس ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ شاید اس میں اپنی ماں دیکھنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھا، بہت چھوٹی عمر میں ماں کھوئی تھی اس نے۔ وہ اس چیز کا غم سمجھ سکتی تھی، وہ خود بن ماں کی بچی تھی۔ ماں کیا ہوتی ہے اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، اور پھر اللہ نے اس کی بہت بڑی آزمائش لی تھی۔ وہ خود ماں کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ پہلے ماں نہیں دیکھی، ماں کی محبت نہیں دیکھی، اب وہ خود بھی وہ محسوس ہی نہیں کر سکتی تھی جو ایک ماں کر سکتی ہے۔ مگر مزمل کے لیے وہ نہ جانے کیسے جذبات رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ شاید وہ عاطف کی اولاد تھا اس لیے، کیونکہ وہ اسے چاہتی تھی اس لیے اس کی اولاد کو بھی چاہنے لگی تھی، اتنا ہی جتنا شاید وہ اسے چاہتی تھی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ میں کہیں نہیں جاتی، میں آپ سے دور جا ہی نہیں سکتی، میں تو آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں مزمل۔ سچ؟ وہ اپنے پیارے انداز میں بولا۔ آپ نہیں جائیں گی نا چھوڑ کر؟ کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اسے خود میں بھینچ رہی تھی اور چلتے چلتے اسے سلا رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا چکی تھی، اس کے نرم بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، پیارے سے گالوں پر پیار کرتے ہوئے۔ اسے نہ جانے کیسا سکون ملتا تھا۔ شاید یہ اس کے اندر کی ممتا تھی جو اسے مزمل سے پیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اسے احساس کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ ممتا اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس سے وہ صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ نہ پہلے ماں دیکھی، نہ پھر وہ ماں بن پائی، مگر مزمل اسے مکمل کر رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔
وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا پیار کیوں کرتی ہو اس سے؟ آگے بالکل خاموشی تھی۔ سارا کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں، بہت عزیز ہے یہ مجھے، بہت زیادہ۔ پہلی ملاقات میں ہی میں بہت مانوس ہو گئی تھی اس سے۔ بہت پیارا بچہ ہے تمہارا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے میری زندگی آسان کر دی ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ کیسے سویا کرے گا ماں کے بغیر، کیسے رہے گا، مگر تم نے بہت آسان کر دیا۔ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں اب سکون سے آفس چلا جاتا ہوں کہ پتہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں تم اس کے پاس آ جاؤ گی، اور مزمل بھی تمہارے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے۔ پتہ نہیں اسے مجھ میں کیا دکھتا ہے، مگر میں خوش ہوں کہ کوئی تو ہے جو میرے پاس کمفرٹیبل ہے۔ عاطف کا سر جھکا تھا۔ تم خود ہی ہو جو خود کو ڈسکمفرٹ کرتی ہو، ورنہ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز پرانی باتیں مت دہرانا، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، ہم بہت آگے نکل آئے ہیں۔ نہیں، تم نکل گئی ہو، میں نہیں نکل پایا۔ تم بھی نکل گئے تھے۔ ہاں نکل گیا تھا، مگر کبھی پوچھا ہے مجھ سے کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری جب میں تمہارا خیال نہ آتا ہو؟ کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری جب میں ڈر کر اٹھ نہ بیٹھا ہوں؟ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ نیند کیسے آتی تھی؟ وہ سر جھکائے بول رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ واقعی تکلیف میں سوتا تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ یاد آتی تھی۔ منظر آنکھوں کے آگے ہوتے تھے، لگتا تھا وہ انہی میں ہے۔ اس کی اس بات پر وہ پتھر کی ہوئی تھی۔ وہ بھی تو رات کو سو نہیں پاتی تھی، وہ بھی تو انہی منظروں میں ہوتی تھی، وہ بھی تو ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر وہی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ وہی اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی، اور وہ پیچھے پھیکا سا مسکرایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ واچ پہنتا ہوا مڑا تو وہ پیچھے سے بولی، کام سے جا رہا ہوں۔ آصف نے بات بنائی۔ وہ آگے آئی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ سارا کے پاس جا رہے ہیں تو؟ وہ آصف کا ہاتھ اٹھاتی ہوئی اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ آپ کو قسم ہے میرے سر کی، آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ طلاق دے دیں اسے۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس سے آپ کو مل ہی کیا رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کیوں ڈبل ڈبل ذمہ داریاں اٹھانی ہیں آپ نے؟ کیوں دو دو گھر بسانے ہیں جب ایک گھر بسا ہوا ہے اور دوسرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں؟ میں اسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا میرے علاوہ اور کون ہے؟ تو میرا آپ کے علاوہ اور کون ہے؟ میرے اور میرے بچوں کے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے چھوڑ دیں اسے۔ میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پر کوئی برا اثر پڑے، وہ باپ کو بٹا ہوا دیکھیں۔ پلیز، وہ رو رہی تھی۔ اچھا پلیز رونا تو بند کرو رومی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ بس کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں جا رہا کہیں بھی۔ سوچتا ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ سارا کی اپنی بھی تو کوئی سوچ ہوگی نا اس حوالے سے۔ آپ مجھے بس بتائیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ ہاں بہت کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی۔ ہاں بس پھر میری بات ماننی ہے آپ کو، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ بات ختم۔ وہ سوچنے لگا۔ آئیں۔ وہ دروازہ کھولتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اتنے دنوں کے بعد آپ کو میرا خیال کیسے آیا؟ وہ پنک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آصف کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اگر میں نہیں آیا تو تم نے بھی تو بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگا آپ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، اور مجھے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تم ایسا کیوں لگا؟ کیا مجھے غلط لگا؟ اس کو اپنی آنکھوں سے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سٹ پٹایا۔ مگر آپ خوش رہ سکتے ہیں، میں نے نہیں۔ وہ تو سب کچھ آپ کے لیے ہی چنا ہے، تو مجھے شکایت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں گے تو ٹھیک، نہیں آتے تب بھی ٹھیک۔ خیر، میں برا نہیں مناؤں گی، آپ بس اپنے گھر میں خوش رہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ تم بھی تو بیوی ہو میری، بس بڑی نام کی بیوی۔ میں نے دیا ہی کیا ہے آپ کو تنہائی اور محرومیوں کے علاوہ؟ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں نا کہ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ رومی چاہتی ہوگی۔ وہ 2 بیٹوں کی ماں ہے اب، ماشاء اللہ سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے آپ بہت خوش ہیں۔ آصف نے گہرا سانس لیا۔ وہ مزید اس کے سامنے لگی لپٹی سے باتیں نہیں کر سکتا تھا، ظاہر ہے اسے صاف صاف بات کرنی تھی۔ ہاں ٹھیک سوچ رہی ہو تم، میں بہت خوش ہوں،
اور واقعی 2 بیویاں رکھ کر اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ ان پر کیا اثر ہوگا کہ باپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ کے پاس ہوتا ہے پھر دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ میں ان کو یہ ماحول نہیں دینا چاہتا، اور میں ویسا مرد بھی نہیں ہوں، تم جانتی ہوں۔ ہاں جانتی ہوں آپ ویسے نہیں ہیں، آپ گھر کا سکون چاہتے ہوں گے جیسے ہمیشہ چاہتے تھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ واقعی اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کیا تھا اس رشتے میں؟ کچھ بھی تو نہیں، اور وہ ایک نامکمل انسان تھی۔ کسی کی زندگی میں رہ کر اسے کیا کرنا تھا؟ اس کے پاس اپنے باپ کا گھر موجود تھا، کچھ جائیداد تھی اس کے باپ کی، وہ اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اور اوپر سے وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی جاب بھی کر لیتی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ آصف کی زندگی میں رہ کر اس کے لیے مشکلیں بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں البتہ رومی ایک اچھی عورت ہوتی تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر رومی آصف کو بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اسے اپنے لیے چاہتی تھی، اسی لیے وہ آصف کے لیے مشکلیں نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ خوش رہے۔ اتنے سالوں بعد اللہ نے اسے خوشیاں دی تھی، وہ اسے محسوس کر سکے۔ سارا کی وجہ سے وہ خوشیاں تباہ نہ ہوں، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ لیا تھا جو آصف نے چپ چاپ مان لیا، کوئی بھی چوں چاں کیے بغیر، جیسے وہ بھی دل سے یہی چاہتا ہو کہ سارا خود پیچھے ہٹ جائے، اور وہ ویسے بھی ہمیشہ خود ہی پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ اس کی عادت تھی اپنی جگہ چھوڑ دینے کی۔ کوئی تھا جو اسے بتاتا تھا کہ وہ غلط تھی، کوئی تھا جو اسے بار بار احساس دلاتا تھا کہ تم اپنے ساتھ غلط کرتی ہو، کوئی تھا جس کو سارا کو خود کو کوسنا بہت برا لگتا تھا، کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ سارا خود سے پیار کرے، اور شاید اب وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ خود سے پیار کرے، صرف خود سے۔ اسی لیے اس نے یہ فیصلہ لے لیا، اور چند ہی دنوں میں اس کی طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا، بہت زیادہ۔ وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی، کسی بھی ذمہ داری کے بغیر، کوئی بھی لعنت تان نہیں تھی، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی پر بوجھ ہے، کسی کی زندگی تباہ کی ہے اس نے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے پائی۔ اب وہ ہر اس الزام سے بری تھی جو اس پر لگائے گئے تھے۔ اپنی عدت اس نے اپنے بابا کے گھر میں ہی پوری کی تھی، اور وہ بے حد پرسکون تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ خود سے محبت کرے، وہ چاہتی تھی وہ سب بھول جائے۔ اتنے دن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور آنکھوں سے 2 آنسو گرے۔ میں نے بہت یاد کیا آپ کو۔ اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھے، نہیں جائیں گی نا؟ وہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ اس کے انداز میں ایسی بےتابی تھی، یوں جیسے وہ بہت یاد کرتا رہا ہو۔ اسے ویسے تو عاطف اس کے پاس چھوڑ جایا کرتا تھا، خود نہیں آتا تھا اندر، ظاہر ہے وہ عدت میں تھی، مگر مزمل کو چھوڑ جایا کرتا تھا۔ مگر 15-20 دن سے سارا نے خود اسے منع کیا تھا کہ وہ خود آئے گی، وہ اسے نہ لے کر آئے، اسی لیے وہ نہیں گیا تھا اسے لے کر۔ اور آج وہ اسے مل رہا تھا تو اس کے انداز میں اتنی بےتابی تھی، اتنی یاد تھی کہ وہ نثار ہی تو ہو گئی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں بھی بہت زیادہ۔ دیکھیں میں نے آپ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ نے بنائے تھے۔ وہ اس کے لیے ہاتھ سے کپڑے بھی بنایا کرتی تھی، اور وہ بڑے شوق سے پہنا کرتا تھا۔ مزمل بچے، اس کی آنکھیں چومنے لگی۔ آپ کی سارا آپ سے بہت پیار کرتی ہے، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مما کی طرح چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ پرامس کریں۔ کر رہی ہوں نا، کہیں نہیں جاؤں گی، پرامس۔ وہ دونوں کی باتیں سنتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ آج اسے کئی مہینوں کے بعد دیکھ رہا تھا، مگر وہ بہت پرسکون اور کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مزمل اچھل کر باپ کی طرف لپکا۔ بابا دیکھیں نا، سارا آ گئی۔ وہ کتنی بار کہا ہے سارا آپ ہی کہا کرو۔ وہ مجھے مزمل کہتی ہیں، میں انہیں سارا کہتا ہوں۔ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ جیلس ہو رہے ہیں شاید۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں جیلس نہیں ہوتا، وہ بڑی ہے نا تم سے، وہ میری دوست ہے، میں انہیں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ چھوڑو نا، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اچھا، بڑی مہربان ہو تم اس پر۔ ہاں اس پر تو ہوں مہربان، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ مسکرایا۔ چلو باپ نہ صحیح، باپ کا بیٹا خوش قسمت ہے۔ اس کے انداز پر اسے گھورتی رہ گئی۔ وہ خوب سمجھتی تھی اس کی ساری باتیں۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے گھر میں موجود تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر عاطف تھا۔ ہاں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ مزمل ہاسپٹل میں ہے، اس کا فیور نہیں اتر رہا سارا۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ مزمل کو کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہی ہوں، پلیز رو مت، تمہارے مزمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ وہ بینچ پر بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ بخار کب ہوا اسے؟
مجھے بتایا کیوں نہیں تمہارے جانے کے بعد؟ وہ سو گیا تھا، پھر جب اٹھا تو بخار تھا، تب شاید 9 بج رہے تھے، مگر سارا اللہ کی قسم میں بہت ڈر گیا، بخار اتر ہی نہیں رہا، ابھی رات کے 4 بج رہے ہیں، بخار رات 9 بجے سے ہے، نہیں اتر رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ICU روم میں ہے۔ وہ آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا چکی تھی، وہ جیسے اس کا حصار پا کر پرسکون ہوا تھا۔ وہ رو رہا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اکلوتی فیملی کے لیے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، میں بھی نہیں جی سکتی، مجھے بہت عزیز ہے وہ، تم جانتے ہو، اسے چھوڑ کے مت جایا کرو پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ تبھی نرس ICU روم سے باہر نکلی۔ بچہ خطرے سے باہر ہے، بخار کم ہو رہا ہے۔ جیسے ان دونوں کے وجود میں سانس واپس آئی، وہ دونوں اللہ کے شکر کے لیے جھکے تھے۔ وہ مزمل کے سرہانے بیٹھی تھی اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولتا ہوا سارا کو دیکھنے لگا۔ سارا کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، معصوم سی مسکراہٹ، چہرے پر ڈمپل واضح ہوئے، وہ بے حد پیارا تھا۔ سارا ایکسائٹڈ انداز میں بولا، میری جان۔ اس کی آواز سن کر وہ صوفے سے اٹھ کر بستر کی طرف بڑھا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ رو رہے ہیں؟ اس نے اپنے چھوٹے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بابا کے آنسو صاف کیے۔ سارا اور عاطف دونوں مسکرا دیے۔ شیطان کہیں کے، پریشان کر دیا تھا تم نے بابا کو۔ سارا دیکھیں مجھے کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ چپ کرو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے مزمل کو؟ تنگ میں نہیں کر رہا، یہ تنگ کرتا ہے۔ وہ بے حد دل گرفتہ ہو رہا تھا، وہ واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ وہ بہت لوگوں کو کھو چکا تھا، شروعات سارا سے ہوئی تھی، اب اس میں کوئی سکت نہیں تھی کہ وہ کسی کو کھوئے، خاص کر اپنی اولاد کو۔ اتنا حوصلہ نہیں تھا اس کے اندر۔ وہ سو گیا ہے، تم یہاں ہی سو جاؤ پلیز، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ تم اکیلے ہوتے ہو، تم آیا تو کرتی ہو، اس میں کیا ہے؟ ہم کزن ہیں، تم فیملی ہو میری، ہم الگ تو نہیں ہیں۔ میرے بیٹے کو ضرورت ہے تمہاری یار، وہ تم سے بہت مانوس ہے، میں اسے اکیلے نہیں سنبھال پاتا، ملازمین کی اس کو عادت نہیں ہے، جانتی ہوں۔ تم کہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم رہ سکتے ہو۔ میں نہیں جا رہی، تھینک یو سو مچ، پلیز یہیں رک جاؤ۔ وہ نہیں گئی تھی، وہ رک گئی تھی صرف مزمل کے لیے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے مگر مجھے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ دیکھو میں گھر جا رہی ہوں اس وقت، پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ بیٹھو یہاں پر، چپ چاپ میری بات سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پھر سے وہی باتیں دماغ پر حاوی ہو رہی ہیں۔ تم جانتے ہو مجھے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ساری زندگی بس میرا اور اپنا امتحان لیتی رہو گی؟ تم جانتی ہو نا، تم مجھے مکمل کرتی ہو اور میں تمہیں مکمل کرتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایک بیٹے کے باپ ہو، ہاں تو باپ ہو نا، تو یہی سمجھ لو کہ مجبوری بھی ہوں، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، اس کو ماں کی ضرورت ہے اور وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے لیے نہیں تو اس کے لیے مان جاؤ، میں تم دونوں کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو کہ تم منحوس ہو، ہے نا؟ یہی کہو گی نا؟ میرے سامنے یہ بکواس مت کیا کرو، تم ایک بار انہی باتوں کی وجہ سے میری اور اپنی زندگی تباہ کر چکی ہو، اب مت کرو، مجھے موقع چاہیے تم سے، پلیز۔ اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس بار تم سے مایوس نہیں ہونا چاہتا، تم ایک بار میرا بہت برے طریقے سے دل توڑ چکی ہوں، میں ساری زندگی اذیت میں رہا ہوں، بچپن سے تم سے محبت کی ہے، تمہارا انتظار کیا ہے، خوابوں میں اٹھتے بیٹھتے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں محسوس کیا ہے، اپنے اندر بسایا ہے تمہیں۔ یہ مت کرو میرے ساتھ، تم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہو عاطف، تم بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ اگر میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا نا، تو میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اب عاطف کی پشت تھی اس کی طرف، شاید وہ رو رہا تھا، شاید وہ تھک رہا تھا اور وہ تھکا رہی تھی، اسے وہ تھکاتی ہی تو آئی تھی، اور کیا کیا تھا؟ تم نے ماموں کا دل توڑا، امی کا دل توڑا، میرا دل توڑا، کس کے لیے؟ صرف اپنی اس بکواس ضد کے لیے کہ بچپن میں تم نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سن لیا کہ تم منحوس ہو، اور اس کے بعد کچھ حادثات ایسے ہوئے جسے تمہیں اندازہ ہو گیا کہ تم ویسی ہی ہو جیسا وہ لوگ کہتے ہیں۔ مگر تمہیں اپنوں کی بات بھی تو سننی چاہیے تھی نا، تمہیں میری آنکھوں میں دیکھنا چاہیے تھا، تمہیں میری دعائیں نہیں دکھتی تھی، تمہیں میرا رونا گڑ گڑانا نہیں دکھتا تھا،
तुम्हें बस वो बातें याद रह गईं जो चंद लोगों ने तुम्हारे सामने की, और इसके बिना पर तुम मेरी और अपनी जिंदगी का एक खेल बना दी। वो रो रहा था। वो आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। तो तुम ये खेल खेलना चाहते हो ना? तुम अपनी जिंदगी के साथ खेलना चाहते हो ना? मेरे साथ निकाह करके अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहते हो ना? तो ठीक है, मान जाती हूँ मैं तुम्हारी ये बात, ठीक है, बन जाती हूँ तुम्हारे लिए मुसीबत, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पर। कर लेते हैं निकाह आतिफ अली साहब, कर लें अपना शौक़ पूरा। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मैं बुरी हूँ। पहले बताया क्यों नहीं कि मैं ऐसी हूँ? मैं जैसी भी हूँ मुझे कबूल। मैंने बहुत चाहा कि मैं तुम्हें खुद से बचा लूँ, मगर तुम मुझसे बचना ही नहीं चाहते। क्या चाहती हूँ ज़िंदगी से? वो हंस पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरोगी, मगर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ये सोच बदल दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरी सोच नहीं बदल सकते। अगर मैंने तुम्हारी ये सोच बदल दी तो मैं तुम्हारी, पूरी की पूरी तुम्हारी, जैसे चाहोगे वैसे रहूंगी, जो कहोगे वो मानूंगी, कोई जिद नहीं करूंगी, तुम्हारी गर्विदा होके रहूंगी, तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी। अगर तुम मेरी ये सोच बदल दो तो मैं वो करूंगी जो तुम चाहोगे, वैसी बन जाऊंगी जैसे तुम चाहते हो। फिर तय हुआ मिस सारा इर्तिज़ा, मैं तुम्हारी सोच बदल दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिज़र्व करती हो। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अपनी बातें भूलना मत। तुम बिल्कुल वैसी रहोगी जैसी मैं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे चाहोगी जैसे मैं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ले लो ये मुसीबत अपने सर, लो, आज से मैं तुम्हारी हुई। कर लो अपने सारे शौक़ पूरे, फिर जो बचे मुकाबला कर लेंगे। उसके अंदाज में मुस्कुराया। देखते हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। वो तैयार होना नहीं चाहती थी, मगर वो सब कुछ आतिफ की शर्त के मुताबिक कर रही थी। वो चाहता था कि वो उसके लिए दुल्हन बने। वो चाहता था वो करे जो वो चाहता, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर दुल्हन बनी थी। उसके निकाह में जाते हुए उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। हाँ, मगर वो आतिफ के लिए डरी हुई थी, मुज़म्मिल के लिए डरी हुई थी। वो उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी वो खुश रहें, मगर क्या वो उनके इतना नज़दीक चली जाए तो वो खुश रह पाएंगे? ये वो सवाल था जो वो कब से खुद से पूछ रही थी, मगर जवाब बेसुध। वो दुल्हन के लिबास में इधर से उधर चक्कर काटे जा रही थी। वो बेहद नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। तभी दरवाज़ा खुलने की उसे आवाज़ आई तो वो ठिठक के रुकी और पलटी। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठहर जाओ, इधर से उधर दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने रेस नहीं लगानी आज तुम्हारे साथ। वो उसे घूरने लगी। मैं मुज़म्मिल के कमरे में सो जाती हूँ आज, वो हिचकिचाते हुए बोली। तो वो हंस पड़ा। क्यों, शौहर के साथ सोने में कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, मगर मैं अभी बहुत नर्वस हूँ। वो बहुत मध्यम आवाज़ में नज़रें झुकाए कह रही थी। वो उसकी सदा पर निसार ही तो हुआ था। नहीं, तुम मेरे साथ सोगी और हम वो सब कुछ करेंगे जो मैं चाहता हूँ। समझ रही हो ना मेरी बात? उसकी तरफ कदम उठा रहा था और वो पीछे जा रही थी। कदम बढ़ाते बढ़ाते वो दीवार से टकराई और वो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो गया। नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। क्या चाहती हूँ? वक्त चाहती हूँ, वो बड़बड़ाई। डर लग रहा है मुझसे? नहीं, तुमसे डरती नहीं, वो इतराती हुई बोली। जानता हूँ तुम मुझसे डर नहीं सकती। हाँ, मुझे डरा के रख सकती हो, मगर आज मैं डरना नहीं चाहता। तुमने बहुत इंतज़ार करवाया है, बहुत जलील किया है मुझे। खुद पे तरस आ रहा है आज। कई सालों, कई मन्नतों के बाद मिली हूँ। वो उसे दोनों बाजुओं से थाम चुका था। मेरी आंखों में देखो। उसकी आंखों में देखने लगी जहाँ आंसू थे। वो रो रहा था। मजाक एक तरफ, मगर आज मैं भी नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा। सारा, हम दोनों एक दूसरे को लौटा आए हैं, हार आए हैं एक दूसरे को। हम दुनिया को हराकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मेरी मोहब्बत जीत गई है। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मुझे मिल जाओगी। मेरी दुआओं, मेरी मन्नत हो तुम। मेरी कोई तो अदा अल्लाह को प्यारी लगी होगी कि तुम मुझे मिल गई। देखो ना, खुद को देखो,
آج تم میرے پاس ہو، میرے نکاح میں موجود ہو۔ کتنی جنگیں ہیں جو ہم جیت چکے ہیں، کتنی لڑائیاں ہیں جو ہاری ہیں، کتنے احساسات ہیں جو کھو کر آئے ہیں۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایک دوسرے کو کھو کر آئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میرے پاس کچھ نہیں جو میں تمہیں دوں سوائے اس کھوکھلے وجود کے جو تمہارے لائق بھی نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا، آنسو بہنے لگے۔ تم پاگل ہو، پوری کی پوری پاگل۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اور تم اس سے کہتی ہو کہ تم اس کے لائق نہیں۔ میں مرتا ہوں تم پر۔ میری سانسیں، دھڑکن تمہیں دیکھ کر تیز ہو جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، اور میرے سامنے یہ بکواس مت کیا کرو۔ لفظ بکواس پر وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہر بات پر یہ لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے عاطف نے منہ بنایا۔ کیا کروں؟ عادت سے مجبور ہونا۔ تم کرتی ہو تو کیا کروں؟ اب اتنا بھی نہیں کرتی جتنا تم یہ لفظ استعمال کرتے ہو۔ تمہاری ہر بات مجھے بکواس لگتی ہے، کیونکہ وہ محبت سے ہٹ کر ہوتی ہے، عجیب سی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں تم سے؟ وہ ہنس رہی تھی۔ سارا کو کھڑے کھڑے اس کے وعدے یاد آئے۔ عاطف نے کہا تھا وہ اسے بدل دے گا، اور ابھی تو صرف کچھ پل ہوئے تھے وہ ہنسنے لگی، مسکرا رہی تھی۔ اسے بدل جانے کا خدشہ ہو، یہ کہیں وہ بالکل ویسے ہی نہ بن جائے جیسا وہ کہتا ہے، جیسا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے دور کر کے کہنے لگی، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا چاہتی ہوں؟ وہ کہہ رہا تھا، وقت میں نہیں دے رہا۔ آج میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ وہ سمٹی، پلیز۔ ہرگز نہیں۔ وہ التجا کر رہی تھی اور وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بٹھا چکا تھا اور خود اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں اتنا ڈرانا بھی نہیں، وہ ایک ادا سے بولا تو سارا نے اسے گھورا۔ اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی؟ باتوں سے فرصت ہے اگر تمہیں تو دے دو۔ عاطف نے اس کی لاکٹ کو دیکھتے ہوئے آنکھیں ونک کی۔ وہ سمجھ کر چہرہ موڑ گئی تھی۔ وعدہ لیا تھا تم سے کہ تم کبھی نہیں اتارو گی، اور تم نے وہ وعدہ بخوبی نبھایا ہے محترمہ۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں نبھایا، بس عادت ہے اسے پہننے کی۔ وہ جھوٹ بنا گئی تھی، اور وہ ہنس پڑا۔ تم نہیں سدھر سکتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اس کی منہ دکھائی پہنانے لگا۔ یہ ڈائمنڈ کے بہت پیارے کڑے تھے، بہت نفیس سے، باریک مگر خوبصورت، بہت پیارے۔ تھینک یو، شکر ہے تمہیں پسند تو آئے، ورنہ مجھے لگا کہ تم تنگ کرنے کے لیے یہ بھی بہانہ بناؤ گی۔ ویسے میں بنا سکتی ہوں بہانہ، مگر تم پر اس کا کوئی اثر نہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شکر ہے کہ تم مجھے جانتی ہو، ورنہ معاملہ تو خطرناک ہو جاتا۔ اب جاؤ، میں چینج کر لوں۔ نہیں، تمہیں آج خود چینج کیوں کرنا ہے؟ تمہیں تو چینج میں کرواؤں گا۔ وہ سر تپا لرزی تھی، سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا بات ہے، یہ میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ چینج کے لیے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا اور بہت آہستہ سے اس کی جولری اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ ہیلپ کر رہی تھی اور وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں کے جوڑے کو کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ گھبرا رہی ہو؟ ہاں، بہت۔ ڈر مجھ سے ہے یا فطری ہے؟ یہ ڈر تم سے ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹتا ہوا دور ہوا۔ چلو چینج کر لو۔ نہیں کرتا میں تنگ۔ وہ دور ہوا تو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ بولو۔ چپ کیوں ہو؟ وہ اٹھی، ایک قدم، دو قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ادا پر پزل ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے ایک ادا سے مسکرایا۔ تو یہ کہو نا، خود کو سونپ رہی ہو، ہتھیار ڈال دیے ہیں، تم میرے دعووں کو سچا ثابت کر رہی ہو۔ میں بدل رہا ہوں تمہیں ایک رات میں ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا تھا، کوئی آواز انہیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے جا رہے تھے، جیسے اسی لمس کی تلاش ہو، جیسے اسے یہی حصار کی تلاش ہو۔ وہ اس میں یوں بہک رہا تھا، یوں الجھ رہا تھا جیسے اسے اپنا ہوش ہی نہ ہو۔ اور واقعی وہ دونوں پاگل لگتے تھے، انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا، ایک دوسرے کا بھی نہیں۔ ایسی محبت جس کی کوئی حد نہیں ہوتی،
ایسا لمس جس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ بے اختیار ہو رہے تھے، بے بس ہو رہے تھے ایک دوسرے کے آگے، اور یوں ہی ساری رات گزر گئی تھی۔ وہ اسے اتنی محبت دے رہا تھا کہ وہ دن بدن اس کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن رات اسے پیار کرتا رہتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اسے اپنا احساس دلاتا تھا۔ وہ شوہر کم دوست زیادہ تھا، وہ ساتھی بن رہا تھا، پارٹنر بن رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کھانا بنا لیا کرتا تھا، کبھی اسے کسی چیز میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ مزمل تو بالکل مانوس ہو گیا تھا سارا کے ساتھ۔ وہ اسے مما کہہ رہا تھا، اور وہ اس ممتا کی عادی ہو رہی تھی، اس محبت کی عادی ہو رہی تھی، ان دونوں باپ بیٹے کی عادی ہو رہی تھی۔ وہ ایک فیملی بنا رہی تھی، ایک خوبصورت فیملی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ بدلتی جا رہی تھی۔ وہ جو خود کو کوستی رہتی تھی، اسے خود سے محبت ہو رہی تھی۔ وہ مکمل عورت بن رہی تھی جسے خود سے پیار ہو، اپنے گھر سے پیار ہو، اپنے شوہر سے محبت ہو، اولاد سے ہو۔ یہ احساس کہتا ہوتا ہے، اب اسے محسوس ہو رہا تھا۔ مکمل ہونا کیسا ہوتا ہے؟ اسے عاطف نے بتایا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مرد کیسے تحفظ دیتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، کیسے کمفرٹ دیتا ہے۔ یہ سب تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سب کچھ اب سیکھ رہی تھی عاطف کے حصار میں۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ یہ حصار وہ کیسے جھٹک سکتی تھی، اس کا دل وہ کیسے توڑ سکتی تھی۔ آخر وہ کتنی غلطیاں کر چکی تھی، کتنے دل توڑے تھے اس نے۔ ہاں، اس کی سزا ملی تھی اسے، اور وہ بہت کچھ کھو کر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ خود کو بہت پرسکون اور شکر گزار محسوس کر رہی تھی۔ اللہ کی یہ عنایت تھی کہ اس نے پھر سے وہ مرد دیا جو اس سے محبت کرتا تھا، جو اس کی قدر کرتا تھا، جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی عاطف کے لیے کچھ بھی کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے، اور اس نے بیجا گواہی دی تھی کہ وہ کتنی محبت کرتی رہی، اسے کتنا انتظار کر رہی، کتنا تڑپی۔ راتوں کو اٹھ بیٹھتی تھی، روتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ کس کے لیے؟ محبت کے لیے۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی تو نظر آتی رہتی ہے، آنکھوں کے آگے نہیں تو آنکھوں کے پیچھے، اندھیرے میں، خواب میں، ان منظروں کے ساتھ جو اصلی تھے، کبھی نکلے ہی نہیں تھے۔ وہ اسے چاہ رہی تھی، وہ اس کی قدر کر رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی کہ اگر وہ اسے چاہ رہا ہے تو وہ بھی اسے مان رہی ہے۔ وہ شوہر بن رہا تھا تو وہ بھی اس کی بیوی بن رہی تھی۔ وہ جگہ دے رہا تھا تو وہ اسے جگہ دے چکی تھی۔ وہ اسے اپنا سب کچھ کہہ رہا تھا تو وہ بھی اسے اپنا سب کچھ سمجھتی اور مانتی بھی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی چھن چھن کرتی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی رونق تھی جو کئی سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ عاطف کی محبت کی رونق تھی، وہ حصار جو اسے محفوظ محسوس کرواتا تھا۔ وہ خوشی، وہ چنچل پن واپس آ رہا تھا۔ وہ جو دعوے اس نے کیے تھے وہ ان پر پورا اتر رہا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا، وہ لوٹ رہی تھی، وہ لوٹ گئی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کے چہرے کی رونق، وہ ہر وقت پھولا ہوا چہرہ واپس آ رہا تھا۔ وہ خوبصورتی میں مثال تھی، وہ مثال بن رہی تھی، وہ محبت کی مثال بن رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے دن رات چاہتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، اسے خوش رکھتا تھا۔ وہ بے حد مطمئن تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسی انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک کے رکی۔ سامنے وہ کھڑا تھا جو اس کا ماضی تھا۔ آپ؟ وہ بے ساختہ بولی، ہاں میں آ سکتا ہوں؟ نہیں۔ ہاں آ سکتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اندر آتا وہ ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مزمل اور عاطف گھر پہ نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں۔ اس وقت آپ کو چلے جانا چاہیے، میں بات کرنے آیا ہوں سارا۔ میں بات نہیں کرنا چاہتی، ہماری باتیں تو ہو چکی، اب آپ کچھ نہیں ہیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس چیز کی معافی؟ ہر اس چیز کی جو میں نے کی، تمہاری قدر نہ کرنے کی معافی، تمہیں چھوڑ دینے کی معافی، تمہارا خیال نہ رکھنے کی معافی۔ میں محبت کے دعوے کرتا تھا اور محبت نبھا نہیں پایا۔ وہ نظریں جھکائے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے معاف کر دیا آپ کو، آپ کی خوشیاں میں نے خود چنی تھی، میں نے خود چنا تھا وہ سب کچھ، آپ نہیں چاہتے تھے، زبردستی کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ معافی مت مانگے، رومی بہت اچھی لڑکی ہے،
آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کو مکمل کرتی ہے۔ آپ خوش رہیں گے اس کے ساتھ، میں خوش ہونا چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ ہاں، اولاد پر خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ وہ گہرا سانس لے رہا تھا، جیسے کچھ ہو جو بیان نہ کر پا رہا ہوں۔ میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور محبت نبھا نہیں پایا۔ سوچ کر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے کہا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جیسے میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم سارا، اس وقت واقعی میں اتنا باغی ہو رہا تھا کہ میں نے وہ فیصلہ کر لیا، مگر جب ریلیکس ہوا، جب چیزیں دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آئیں تو میں سمجھنے لگا کہ یہ میری ماں کی باتوں کا اثر تھا، یہ رومی کی بے جا ضد کا اثر تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں معاف کر چکی ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب گھر میں عاطف اور مزمل داخل ہوئے۔ سامنے اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آصف اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں معافی مانگنے آیا تھا۔ عاطف خاموشی سے سن رہا تھا۔ مانگ لی معافی آپ نے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ آصف آگے بڑھا، کچھ قدم کے فاصلے پر وہ رکا اور عاطف کی طرف دیکھا۔ خوش رکھیے گا اسے، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں کھو چکا ہوں، آپ مت کھوئیے گا۔ میں بہکاوے میں آ گیا تھا، مگر آپ کو بہکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا مسکراتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور مزمل کی طرف دیکھا۔ آپ روم میں جاؤ، بابا آتے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا پہلے سارا کی طرف بڑھا، صوفے پہ چڑھ کے اپنی ممی کی پیشانی چومی۔ میں روم میں جا رہا ہوں اور آپ کا ویٹ کروں گا۔ صوفے سے اترا اور بھاگتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا۔ سارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، آرام سے، اوکے ممی۔ وہ بڑی احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ وہ قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں برا لگا ہوگا۔ میں کیا کرتی؟ میں اسے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ تم نے کچھ غلط کیا؟ نہیں، تمہاری آنکھیں۔ وہ مسکرایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے حصار میں اسے لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم نے وقت گزارا ہے اس کے ساتھ، وہ شوہر رہا ہے تمہارا، میں سب سمجھتا ہوں۔ اگر اس وقت میرے سامنے مہرو آئے تو شاید میں بھی پاگل ہو جاؤں۔ ہم دونوں نے زندگی کا ایک حصہ بہت مختلف گزارا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو کھو کر آئے ہیں، زندگی لوٹا کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ حصے، وہ نشانیاں آنکھوں کے آگے تو آئیں گی نا۔ میں سب سمجھتا ہوں، اسی لیے میری طرف سے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں غلط سمجھوں گا۔ وہ معافی مانگنے آیا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھا ہے وہ معافی مانگ گیا۔ اس سے تمہیں بھی ہلکا لگے گا اور اسے بھی۔ وہ ویسے بھی رومی کا شوہر ہے اور اب اس کے بچوں کا باپ۔ اس کی زندگی بہت آگے نکل گئی ہے اور یہ وہی زندگی ہے جو تم چاہتی تھی وہ جیے، اور یہ زندگی تم نے ہی اسے دی ہے۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے۔ وہ گہرا سانس لیتے مسکرایا۔ میں تو تمہیں ہمیشہ سمجھتا ہوں، بس تم نہیں سمجھتی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تم ہی ہو ایسے کہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ میں تو بہت پیارا اور ہینڈسم ہوں۔ اس کا یوں اپنی تعریف کرنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہاری تعریف مجھے کرنی چاہیے، تم خود ہی اپنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اگر بیوی نہیں کرے گی تو بیچارہ شوہر کہاں جائے گا؟ خود ہی کرے گا نا تعریف۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ بہت پیارے ہو، بہت ہینڈسم۔ اچھا، وہ دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال چکا تھا۔ بہت محبت آ رہی ہے مجھ پر، بہت پیار آ رہا ہے۔ اچھا دور ہٹو، مجھے مزمل کے پاس جانا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ہاں، ایک تو تم ماں بیٹا مجھے اپنی منمانیاں نہ کرنے دینا۔ رات کو کم پریشان کرتے ہیں جو دن کو بھی آپ کو رومانس ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ مزمل کو کھانا کھلا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل خراب ہو رہا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتی مزمل کی طرف باؤل بڑھا چکی۔ بیٹا آپ تھوڑا کھاؤ، ممی آتی ہیں۔ اوکے ممی۔ وہ اسپون بناتے ہوئے کھانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتی بڑھی تھی۔ اسے وومٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا اور کیوں؟ کل سے اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ وہ مزمل کو کھانا تک نہیں کھلا پا رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ مزمل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مما آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بچے میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کھانا کھا لو، پھر میں آپ کو سلا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟
وہ اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاتا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے اور سارا اس کے آگے اس کی من پسند ڈشز رکھ رہی تھی۔ جب اسے چکر آیا، عاطف نے ہاتھ تھاما نہیں تو وہ گر پڑتی۔ کیا ہو، ٹھیک ہو نا تم؟ وہ ویسے بھی ڈر جاتا تھا۔ کچھ نہیں، بس کل سے چکر آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسی کیفیت ہے، میں خود سمجھ نہیں پا رہی کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب میں تمہیں کیا بتاتی کہ مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں؟ ہاں تو پھر یہ ایک کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو، فوڈ پوائزن ہو گیا ہو، اسے ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسنز لینی پڑتی ہیں، مگر تم ہو کہ اتنی لاپرواہی، بتایا ہی نہیں۔ اچھا، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھو، میں تمہاری صحت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میں ڈر جاتا ہوں ایسی چیزوں سے، پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں کی کرچیاں دیکھ سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ میں کچھ بھی کھو سکتا ہوں سارا، تمہیں نہیں۔ تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر۔ ارے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اسی لیے ابھی کہ ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، بہت ہو گیا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل طور پر جائزہ لیا اور اب وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ میری وائف بالکل ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ وہ بہت پریشان لگتا تھا۔ سارا نے اس کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر مسکرائی۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے مسٹر عاطف، اینڈ کانگریچولیشنز، گڈ نیوز ہے، شی از پریگننٹ۔ میں خود حیران، مگر سارا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کی آخر دعا سن لی ہے۔ عاطف تو سکتے میں تھا، مگر سارا، وہ تو یوں ہوئی جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو، جیسے شریر ہلتا ہی نہ ہو، جیسے اسے سمجھ میں یہ نہ آیا ہو کہ یہ بات اس کے لیے کی گئی ہے، کہ وہ بھی یہ محسوس کر سکتی ہے۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے منہ سے بس یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے۔ ڈاکٹر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، میں سچ کہہ رہی ہوں، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور شکستہ قدم اٹھاتی تیز تیز ہاسپٹل سے ہی باہر نکل گئی۔ نہ جانے اسے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر بینچ پر گر پڑی تھی، دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ ماں بننے والی ہیں، یہ الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ رو لے، وہ دل ہلکا کر لے۔ وہ بہت رونے کے بعد جیسے خاموش ہوئی تو اٹک اٹک کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ مسکرایا۔ اللہ ہمیشہ وہی چیزیں دیتا ہے جن پہ ہمیں یقین نہیں آتا، جیسے مجھے تم ملی، مجھے واقعی یقین نہیں آتا، مگر آ گیا۔ اور اب جیسے تمہیں اولاد مل رہی ہے تو تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر وقت کے ساتھ جب اس دنیا میں آئے گا تو یقین آئے گا کہ سارا اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے بے حد بے یقین ہو، اور وہ آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے بال سہلاتے اس کی پیشانی چوم رہا تھا، اسے تحفظ کا احساس دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ تڑپ رہی تھی تو وہ بھی کچھ کم محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہے، اللہ نے بس مکمل کیا ہے ہمیں، ہماری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ بس چپ، اب مت رونا، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اب نہیں روؤں گی، اب کبھی نہیں روؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ روتے روتے مسکرائی تھی، تو وہ بھی مسکرا دیا اور اپنی پیشانی سارا کی پیشانی کے ساتھ مس کے۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ اس دن پھولے نہیں سما رہی تھی، اب وہ 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ کبھی جو اس خوشی کے لیے ترستی رہتی تھی، اب اس کے گھر میں رونق تھی، بچوں کی آوازیں، اس کے شوہر کے کھلکھلانے کی آواز۔ وہ اس طرح بچوں سے محبت کرتا تھا جس طرح اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو کبھی خود کو اتنا خوش نصیب تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو کہتی تھی وہ منحوس ہے، وہ جس کی زندگی میں جائے گی وہ زندگی برباد ہو جائے گی، مگر وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اللہ نوازتا ہے، اللہ آزماتا ہے، اور اللہ نے اسے آزمایا تھا، بہتر چھین کر بہترین سے نوازا تھا۔ یہ وہی تھا جو ہمیشہ اس کا تھا، اور اسے اللہ نے وہ دیا تھا جو صرف اس کا تھا۔ وہ دونوں ساتھ اس مزار میں داخل ہوئے، چپل اتارتے ہوئے دونوں ساتھ داخل ہوئے۔ آج ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ ماتھا ٹیکتے ہوئے وہ دونوں بہت پرسکون لگتے تھے۔ ان دونوں نے ساتھ دھاگا باندھا، دعا بھی مانگی، دعا مانگتے ہوئے جیسے وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹے۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو عاطف نے پوچھا، کیا مانگا؟ تمہارا ساتھ۔
ہمارے بچوں کی خوشیاں۔ اب وہ پوچھ رہا تھا تم نے کیا مانگا، تو سارا مسکرائی۔ تمہاری لمبی عمر، تمہارا تحفظ، ساری زندگی کا ساتھ۔ وہ مسکرایا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی پیشانی چومی۔ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ ہماری منتیں، مرادیں کبھی ادھوری نہیں گئی۔ ہم یہاں سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گئے۔ سارا، ہم نے جو مانگا ہے ہمیں ہمیشہ ملا ہے۔ میں نے تمہیں مانگا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے تمہیں دے دیا۔ سارا مسکرائی۔ میں نے بھی تو تمہیں مانگا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سچ؟ ہاں، اس دن میں نے بھی تمہیں مانگا تھا اور دیکھو اللہ نے مجھے تمہیں دے دیا۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ واقعی اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی منت تھے اور ان کی منت پوری ہوئی تھی۔